سیکنڈ ٹو سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس بلیک باکس ہے جو ہم نے وہ لے لیا ہے. ظاہر ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے اندر ابھی اس پہ کام شروع نہیں ہوا، لیکن اس کو کوئی ٹیمپر نہیں کر سکتا. دونوں ٹرینوں کا بلیک باکس ہم نے لے لیا ہے. اس پہ آپ کے FGIR کے انسپیکٹر جو سب سے بڑا افسر ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو ایک ایک چیز کو دیکھے گا. جو اس میں سفر کر رہے تھے، جو اس کو دیکھ رہے تھے، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی جو آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس کے اندر ہمیں 3 ویک سے 4 ویک کم از کم جو ہے وہ لگیں گے. سر اس کے اندر جب یہ 12 بوگیاں جو ہیں ڈیریل ہوئی ہیں، اصل وجہ ایکسیڈنٹ کی وہ ہے. میں پھر ایمفیسائز کرتا ہوں، باریکی سے کہتا ہوں تاکہ آپ کوئی مطلب ہمیں کوئی غلط فہمی نہ رہے. 12 بوگیاں ڈیریل کیوں ہوئی؟ یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ ہے. بدقسمتی کیا ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ دوسری مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ایسا. اس سے یہ اتنی قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی. 1990 کے اندر 3 ٹرین کے ایکسیڈنٹ آپ کے اخبارات مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے، یاد ہوگا ان کو، بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا. کیا ان 12 میں 5 جو بوگیاں تھیں وہ یہ 2 ٹریک ہیں، ایک اپ ایک ڈاؤن. یہ جو ملت کا بوگیاں ہیں یہ شفٹ کر گئیں اس کے اوپر، دوسرے ٹریک کے اوپر، اس ٹریک پہ آ گئی. اور میں اب بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو کہہ دوں کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہو کہ ان کا جو سرحد وہ ہے اس کا اور اس کا صرف منٹ یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ کا وقت ہے کہ وہ ایک دم سے آئی. اس کی وجوہات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر جتنی بھی آپ باتیں کریں گے لیکن ٹائم اتنا لمیٹڈ ہے. باقاعدہ میں نے خود دیکھے ہیں کہ ٹریک کے اوپر اس کی بریک کے نشانات ہیں. یہ ڈیٹرمن میں نہیں کر سکتا. صبح کا وقت ہے، اندھیرا ہے، لائٹ کوئی نہیں، ہمیں بہت ساری اور چیزیں کرنے کی ضرورت تھی، اب کر رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں کی؟ کرنی چاہیے تھی. لیکن اب آپ خود دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ سے بھی کم کا وقت ہو، چند سیکنڈ ہو، جس کے اوپر ڈیریلمنٹ ہوتی ہے. لوگ بعض نیچے جمپ کرتے ہیں، اس میں اکثریت جو ہے یہ شہید ہوئے ہیں اور اوپر سے جو ہے دوسری ٹرین آ جاتی. اس لیے ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملا. دوسرے سرحد والے کو سر سید کو معاف کرنا، سر سید کے جو ڈرائیور تھا اس کو کوئی موقع نہیں ملا، اور جس کی وجہ سے جو ہے زیادہ قیمتی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، آپ تو خیر ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، میں تو ہر ایک چیز کو کہ جس طریقے سے، اور میں ان تمام ریسکیو میں شامل، جتنی بھی ہماری آرم فورسز تھیں، رینجرز تھے، سول سوسائٹی تھی، لوگوں نے یقین کریں خود اپنے ٹریکٹر اور گاڑیاں لائیں، کھانا لایا، کسی چیز کو کوئی جواز وہ نہیں تھی. سول ایڈمنسٹریشن ہو، ہر ایک نے دل کھول کر جو ہے وہاں پہ خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس لیے کہ وہاں پہ کوئی رستہ بھی نہیں تھا جانے کا. اب اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے جس کو میں ابھی تک ڈیٹرمنٹ کر چکے ہیں. ٹریک ہے 1971 کا، اس کو وہی 20 25 30 سال کے اندر جو ہے اس کو دوبارہ اپ گریڈ کرنا چاہیے تھا، نہیں ہوا. سلیپر جو ہے وہ 2003 کے ہیں، لیکن ابھی تک جو ابتدائی رپورٹ میں ہم نے سارا ٹیسٹ کیا ہے، ٹریک بھی ٹھیک ہے اور سلیپر بھی، یہاں تک کہ اگر سلیپر کو مائنس جو ہے اس کو کریں تو تقریباً 5 سے 7% یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کمی ہے. 20% تک چل سکتا ہے.
آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ اگر 20% تک آرام سے چل سکتا ہے، اور یہ جو سلیپر تھے یہ صرف 5 سے 7% ان میں کمی تھی، ڈیفیشنسی تھی، تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں. ایک بڑا فیکٹر ہم نے دیکھا ہے کہ ریسکیو ہماری جو ٹرین ہے، یہ عموماً جو ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہے، کیونکہ ہر وقت سٹارٹ تو نہیں ہوتی، اس کو سٹارٹ کرنا، اس کو موشن میں لانا، یہ تقریباً اس کے اوپر 45 منٹ جو ہے یہ لگتے ہیں. اگر وہ ٹائم 45 منٹ بھی ڈالیں تو ہم نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ تقریباً 1.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے قریب جو ہے یہ لیٹ آئی. اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے. جو اس کے اندر ذمہ دار ہوگا he has to pay for it. That head has to be rolled. اس لیے ایک تو ابھی ابتدائی رپورٹ کے اندر یہ آ گیا کہ ہماری ریسکیو پہلی جو ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے. دوسری کوئی بات نہیں ہے، دوسری جو ہے اس نے دوسری طرف سے آنا تھا، وہ ٹائم پہ ہے، ٹائم پہ پہنچی ہے. سب سے ایک اور کمی ہے، موقع کے اوپر فوری طور پہ ایک ابتدائی رپورٹ سے پہلے بھی ایک جائنٹ سرٹیفکیشن ہوتی ہے، جائنٹ سروے ہوتا ہے ہمارے آفیسرز کا. یہ نارمل روٹین ہے، ہمارا سٹینڈرڈ ہے، میرے آنے کے بعد نہیں، یہ پہلے سے ہیں. اس کے اندر بھی بہت بڑے فالٹ ہیں کہ جائنٹ سرٹیفکیٹ کو بالکل کلیئر کرسٹل جو ہے ہونا چاہیے تھا کہ کس نے کیا کیا، کیا حالت تھی. وہ بھی آئی واش کے طور پہ جو ہے بنایا، اور جس نے بنایا ہے ہی ہیز ٹو پے فار اٹ. کیونکہ 63 قیمتی جانیں، ریلوے کی بدنامی. گھنٹوں لیٹ آیا ہے اور اس میں بھی اعتراض آ رہا ہے. وہ جو ہے نہیں سر، یہ دوسرا ہے، یہ آفیسر فوری طور پر پہنچے ہیں، ایسی بات نہیں سر. نہیں، جائنٹ سرٹیفکیشن جو ہے یہ موقع کے اوپر جو افسر پہنچتے ہیں یہ وہ بناتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ساری چیزیں خود دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر کے اندر جو ہے کیا کنڈیشن ہے اس وقت، اس کے اندر کافی فالٹ ہیں. سر جو حادثے کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک تو آپ کا کوئی افسر ہی موقع پہ اب آپ کی 3 گھنٹے کے بعد تو ٹرین پہنچی. آپ اگر مجھے بات کرنے دیں پورے، یا یہ ہے کہ پھر میں آپ کو سوالات لیکچر تو نہیں سن رہے نا آپ سر. یہ بتائیے کوچ نمبر 10 کے اندر کوچ نمبر 10 کے اندر جو ہے 2 منٹ ہے جو نا کوچ نمبر 10 کے اندر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے سواتی صاحب. سر جی کوچ نمبر 10 کے اندر کوچ نمبر 10 کے اندر جو ہے وہ بفر جو ہے وہ مسنگ تھا. 5 گھنٹے ریلوے افسر کہاں پہ تھے؟ ریلیف ٹرین کہاں پہ تھی؟ کوچ نمبر 10 جو ہے اس کے اندر بفر جو ہے وہ مسنگ تھے، اس کے بورڈ جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے. یہ بڑی ضروری چیزیں کہ آپ اس کو پہلے سن لیں، اس کا جواب میں دوں گا، میں جا تو نہیں رہا جی. ٹرسٹ بار جو ہے آپ کے ٹرسٹ بار جو ہے وہ ہینگنگ تھے. اور کراچی کا ڈیلے جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا. پیسنجر جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جب کراچی سے ملٹ ٹرین جو ہے چلی ہے تو اس کے اندر جو ہے ڈبے ہل رہے تھے، نارمل روٹین کے مطابق نہیں، زیادہ روٹین کے مطابق. میرا یہ جاننا آپ کا انتہائی ضروری ہے. یہ باقاعدہ طور پہ ہم نے اس کو ان کا ایویڈنس جو ہم نے لے لیا ہے کہ کون کون سے پیسنجر کیا جو وہاں پہ زخمی تھے. ہم نے 4.2 ملین ٹکٹ جو ہے 7 تاریخ کے ریفنڈ کر دیے ہیں. 10 ملین جو ہے ہم نے 8 تاریخ کے جو ہے یہ ریفنڈ کر دیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو اور ایک چیز پائی گئی ہے وہ یہ تھا کہ جو جائنٹ تھا وہ کھلا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو جو ڈیٹیل کے اندر جو ٹیکنیکل اس وقت ابتدائی رپورٹ ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے.
اب جو ہے میں آپ کے جواب دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ 63 افراد جاں بحق ہو گئے, 107 زخمی ہو گئے. یہ بتائیے حادثے کے 5 گھنٹے تک ریلوے کا کوئی افسر موقع پہ نہیں ہے, ریلوے کا کوئی افسر میڈیا کے لیے اویلیبل نہیں ہے. آپ کی ریسکیو ٹیم, آپ کی ریلیف ٹرین یہ بھی وہاں 4-5 گھنٹے بعد پہنچی ہے. ریلوے مطلب کیا اس کو بند کر دیں یا اس کا سرٹیفکیٹ دے دیں؟ کوئی بندہ لائن پہ نہیں ہے, کوئی بندہ بتانے کو تیار نہیں ہے. میڈیا آپ وہ خاموش تھا. یہ کس وقت پہنچے تو وہاں سے جو اس کا پروسیجر وہاں چلے گئے گھوٹکی تک, تو پہنچے آفیسر گھوٹکی میں, کچھ آفیسر ریلیف ٹرین کے ساتھ گئے. ڈی ایس اپنی ٹیم لے کے گئے, روڈ گیا, مگر روڈ کا جو ٹائم لگتا تھا سکھر سے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر نکل گئے روڈی سے. مگر جو ٹائم لگنا ہے روڈ پہ یا جو ایکسس تھی وہ اتنی مشکل تھی کہ وہاں اندر جو کچرے روڈ تھا وہ 1-1.5 گھنٹہ وہاں اندر لگ گیا. امیڈیٹلی وہ اپنے ٹائم پہ نکل گئے تھے. مگر جو ٹائم لگنا ہوتا ہے ٹریولنگ میں, کیونکہ وہاں موقع پہ افسر تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ کہ ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہو, جتنا ٹائم لگتا آپ دیکھ لیں نکلے گئے. اور پہنچنے میں جو سکھر سے نکلے ہیں وہ تقریباً آپ کی بات ٹھیک ہے, پہنچنے میں ٹائم لگا, لیکن اگر وہ بر وقت پہنچ جاتی, آپریشن پراپر ٹائم پہ شروع ہو جاتا, تو وہ جو لوگ اندر پھنسے رہنے کی وجہ سے جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ بچت ان سے ہو سکتی تھی, ان کو ریلیف ٹائم پہ پہنچایا جا سکتا تھا. اس میں صرف تھوڑا جو ریلیف کا تھوڑا جو ڈیلے ہوا ہے گھوٹکی اسٹیشن پہ جو ریلیف ٹرین کو مارشلنگ کرنے, تو اس کی انکوائری آلریڈی منسٹر صاحب نے مارک کر دی ہے. باقی جو ٹائم ہے ریلیف ٹرین نکلی بھی ٹائم پہ, وہاں آفیسر بھی ٹائم پہ وہاں سے نکل گئے تھے. مگر روڈ ٹریولنگ میں ٹائم لگا. سوال کا جواب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میڈیا کے لیے کوئی آفیسر اویلیبل نہیں تھا, پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ اویلیبل نہیں تھا, سی او پاس ہوتے تو تیار نہیں ہے. اور کس کا نام لیں سر؟ یہ انکوائری کا حصہ ہے جو اس کے اندر ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں ہم یہ ڈٹرمنٹ کر رہے ہیں کس وقت وہ پہنچے, کس وقت ان کو پہنچنا چاہیے تھا, راستہ کتنا ان ایسیسیبل تھا, یہ ساری چیزیں ہم خود ڈٹرمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ڈویژن جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ایشو کر دیتا ہے. یہ واحد ایکسیڈنٹ ہے جس کا جوائنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے 24 گھنٹوں کے بعد ایشو ہوا ہے, اور اس میں بھی کنٹراڈکشن ہے. پی ڈبلیو آئی میرپور متھیلو کچھ کہہ رہا ہے, جوائنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے اندر جو اناملیز ہیں اس کو ہم ایڈریس کریں گے, اور جب آپ کی فائنل رپورٹ آئے گی جو نہیں دیکھیں ساری چیزیں اسی وقت سیل ہو جاتی ہیں, ساری چیزیں اس وقت سیل ہو جاتی ہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اگر پہلی اس کے اندر 22 افراد جو ہیں اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. حالانکہ ابتدائی جب رپورٹ تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ کے خدشات یہی تھے. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں جس نے غفلت کی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا ذمہ دار بنائیں گے.